الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا کا دوسرا باب ہے بقیہ کتاب الطہارہ، سبق نمبر 16 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم تیمم کی سنتیں پڑھیں گے۔ وسببہ وشروط وجوبہ کما ذکر فی الوضوء ورکناہ مسح الیدین والوجہ وسنن التیمم سبعۃ التسمیۃ فی اولہ والترتیب والموالاۃ واقبال الیدین بعد وضعہما فی التراب وادبارہما ونفضہما وتفریج الاصابع وندب تاخیر التیمم لمن یرجو الماء قبل خروج الوقت ويجب التأخير بالواد بالماء ولو خاف القضاء ويجب التأخير بالواد بالثوب أو السقاء ما لم يخف القضاء ويجب طلب الماء إلى مقدار 400 خطوة إن ظن قربه مع الأمن وإلا فلا ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس وإن لم يعطه إلا بثمن مثله لزمه شراؤه به إن كان معه فاضلا عن نفقته۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور تیمم کے اسباب اور تیمم کے واجب ہونے کی شرطیں وہی ہیں جو ہم وضو کے اندر ذکر کر چکے ہیں، اور تیمم کے رکن 2 ہیں، ہاتھوں اور چہرے کا مسح کرنا، اور تیمم کی سنتیں 7 ہیں۔ بسم اللہ پڑھنا شروع میں ترتیب سے کرنا، پے در پے کرنا، اور ہاتھوں کو آگے لے کے جانا، اس پہ مٹی میں رکھنے کے بعد اور پیچھے لے کے آنا، اور ہاتھوں کو جھاڑنا اور انگلیوں کو کھلا رکھنا۔ اور تیمم کو مؤخر کرنا یہ مستحب ہے اس شخص کے لیے جس کو پانی کی امید ہو وقت نکلنے سے پہلے، اور تاخیر کرنا واجب ہے اس شخص کے لیے جس کو پانی کا وعدہ ہو اور اگرچہ اس کو قضا ہونے کا خوف ہو، اور تاخیر کرنا واجب ہے کپڑے کے وعدے کے ساتھ یا پانی کے وعدے کے ساتھ جب تک اس کو قضا کا خوف نہ ہو، اور واجب ہے پانی کو طلب کرنا 400 قدم کے برابر اگر اس کا گمان ہو پانی کے قریب ہونے کا امن کے ساتھ، وگرنہ نہیں ہے۔ اور واجب ہے طلب کرنا پانی کا ایسے شخص سے جس کے پاس پانی ہو اگر وہ ایسی جگہ میں ہے جہاں پر نفوس کنجوسی نہ کرتے ہو، اور اگر وہ اس کو نہ دے مگر ثمن مثلی کے ساتھ تو لازم ہوگا اس کو خریدنا ثمن مثلی کے ساتھ اگر اس کے پاس رقم موجود ہے جو اس کے خرچے سے زائد ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جو تیمم ہے وہ کیسے کیا جائے گا، تیمم کے فرائض کیا ہیں، شرائط کیا، وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے بات تو ہم نے یہاں پر حضرت فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تیمم کے سبب کیا ہے، اور تیمم کے واجب ہونے کی شرطیں وہی ہیں جو وضو کے اندر ذکر کی جا چکی ہیں، وہ ہم یہاں پہ نہیں دہرائیں گے۔ مثال کے طور پہ جیسے وضو کے واجب ہونے کی شرطیں تھی اسلام کا ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا وغیرہ ذالکہ، یہ ساری کی ساری شرطیں یہاں پر بھی پائی جائیں گی تیمم کے اندر بھی۔ آگے بتا رہے ہیں تیمم کے رکن کتنے ہیں، فرما رہے ہیں کہ تیمم کے 2 رکن ہیں۔ ایک تو اس کی شرط ہے، وہ شرطیں جو 8 شرطیں تھیں وہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اب رکن بتا رہے ہیں۔ اس میں سے پہلا رکن کیا ہے، مسح الیدین، اور دوسرا رکن کیا ہے، مسح الوجہ۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کا مسح کرنا، دوسرا اپنے چہرے کا مسح کرنا، یہ 2 اس کے رکن ہیں۔ تیمم کی سنتیں یہ 7 ہیں۔ اب یہاں سے آگے تیمم کی سنتیں ذکر ہوں گی۔ پہلی سنت ہے تیمم کی التسمیہ، یعنی آپ شروع کے اندر بسم اللہ پڑھیں، یہ تیمم کی سنت ہے۔ نمبر 2 ترتیب کے ساتھ آپ تیمم کریں، مطلب پہلے آپ نے ہاتھ مارا مٹی پر، آپ نے چہرے کو 1 مرتبہ کیا ہے، پھر ہاتھ مارا ہے مٹی پر، پھر دوبارہ چہرے کو 1 مرتبہ کیا ہے، پھر ہاتھ مارا ہے، پھر اس طریقے سے بازو کو کیا ہے، ایک بازو کو، دونوں بازو کو، تو اس ترتیب سے آپ نے تیمم کرنا ہے۔ اور آگے جو ہے اگلی سنت یہ ہے کہ موالات، پے در پے، مثال کے طور پہ آپ نے پہلے چہرے کے اوپر مسح کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ بازوؤں کے اوپر بھی مسح کر لیں۔ ایسے نہیں ہے کہ چہرے کے اوپر مسح کر لیا اب اس کے بعد آپ چائے پینے کے لیے چلے گئے ہیں یا اس کے بعد آپ کسی اور کام کے اندر مصروف ہو گئے ہیں، بعد میں آگے پھر آپ یہ کر رہے ہیں، تو یہ اس طریقے سے کرنا سنت کے خلاف ہے۔ وَإِقْبَالُ الْيَدَيْنِ، اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب تیمم کرنا ہے ہاتھوں کو مٹی کے اوپر رکھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے مٹی کے اوپر رکھا، اور حضرت فرما رہے ہیں کہ پہلے آپ ہاتھوں کو آگے لے جائیں مٹی کے اوپر رکھے ہوئے، پھر ہاتھوں کو اس طریقے سے پیچھے لے آئیں، آگے بھی آپ لے آئے پیچھے بھی آپ لے آئے، اور اس کے بعد جو ہے نا اپنے ہاتھوں کو آپ جھاڑ لیں اس طریقے سے۔ آگے لے جانے کے بعد پیچھے لے جانے کے بعد آپ نے اس طریقے سے ہاتھوں کو جھاڑ بھی لیا، جھاڑنے کے بعد جو ہے یہ فرمایا، اور جو جھاڑنا ہے نا وہ آپ نے ایسے جھاڑنا ہے، ایسے کر کے نہیں آپ نے جھاڑنا، اس طریقے سے آپ نے ہاتھوں کو جھاڑ بھی لینا۔ اور دوسرا آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ جب آپ نے تیمم کرنا ہے مٹی پہ ہاتھ رکھنا ہے تو آپ انگلیوں کو کھلا رکھیں، انگلیوں کو کھلا رکھنا یہ بھی سنت ہے، اس طریقے سے انگلیوں کو بند نہ کریں۔ یہ فرما رہے ہیں تفریج الاصابع، انگلیوں کو کھلا رکھنا۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ جو تیمم کرنے والا ہے اگر اس کو پانی ملنے کی امید ہے، کہ اگر اس کو یہ امید ہے کہ نماز کا وقت نکلنے سے پہلے مجھے پانی مل جائے گا تو نماز کو مؤخر کرے، آخر وقت تک لے کر جائے، اگر پانی مل جائے ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتا تو تیمم کے آپشن تو اس کے پاس پہلے سے ہی موجود ہے۔ فرما رہے ہیں کہ مستحب ہے تیمم کو مؤخر کرنا اس شخص کے لیے جس کو پانی ملنے کی امید ہو نماز کا وقت نکلنے سے پہلے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر اس کے بعد پانی نہیں ہے لیکن اس سے کسی شخص نے وعدہ کر دیا کہ میں تجھے وقت نکلنے سے پہلے پانی فراہم کر دوں گا،
تو پھر اس کے لیے انتظار کرنا یہ واجب ہے. تو انتظار کرے، اگرچہ یہ وہ پانی اگر نہیں لا کر دیتا اور اس کو نماز کے نکل جانے کا ہی خوف ہی کیوں نہ ہو، تو تب بھی یہ انتظار کرے گا. یہ فرما رہے ہیں کہ تاخیر کرنا واجب ہے اس شخص کے لیے جس کو پانی ملنے کا وعدہ ہو، ولو خاف القضاء، اگرچہ اس کو نماز کے قضا ہونے کا ہی خوف کیوں نہ ہو. اگلا مسئلہ حضرت نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ ایک شخص کو کپڑا ملنے کا وعدہ کیا گیا ہے، یا اس کو یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ڈول وغیرہ کے ذریعے سے پانی نکال کے دوں گا، تو پھر ایسی صورت کے اندر تاخیر کرنا واجب ہے جب تک نماز کے قضا ہونے کا خوف نہ ہو. دیکھیے جو نماز ہے، نماز کے لیے سطر چھپانے کے لیے کپڑے کا ہونا یہ بھی شرط ہے. اگر کسی کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں ہے جس سے وہ اپنا سطر چھپا سکے تو پھر وہ ننگا ہی پڑے گا. لیکن اگر ننگا شخص تھا، اسے کسی نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو کپڑے لا کر دے دوں گا، تو پھر اس کے لیے انتظار کرنا اس وقت تک واجب ہے جب تک اس کی نماز کو قضا ہونے کا خوف نہ ہو. اگر اس کو یہ خوف ہو کہ جب تک کپڑا آئے گا میری نماز کا وقت نکل جائے گا، تو پھر اس کے لیے انتظار کرنا نہیں ہے، یہ ننگے ہی نماز پڑھ لے گا. یا اسی طریقے سے اس کے پاس پانی نہیں تھا، ایک شخص نے کہا کہ میں ڈول لا کر آپ کو کنویں سے پانی نکال کر آپ کو میں دوں گا، اور اس شخص کے لیے بھی پھر اتنی دیر انتظار کرنا واجب ہے جب تک اس کو یہ خوف نہ ہو کہ نماز کا وقت نہ نکل جائے. اگر اس کو یہ خوف ہے تو پھر ایسے شخص کا بھی انتظار کرنا واجب نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اس مسئلے کا اوپر والے مسئلے کے ساتھ تھوڑا سا فرق ہو جائے گا. تو یہ فرما رہے ہیں کہ تاخیر واجب ہے اس شخص کے لیے جس کے ساتھ کپڑے کا وعدہ کیا گیا ہو، یا اس کو پانی کے ساتھ سیراب کرنے کا، مطلب ڈول وغیرہ سے یا کسی اور طریقے سے میں آپ کو پانی لا کر دوں گا جب تک اس کو قضا کا خوف نہ ہو. اور اس کے بعد اگلا مسئلہ، ایک آدمی کے پاس پانی نہیں ہے تو پھر اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ 400 قدم تک، خطوہ کہتے ہیں یہ جو انسان 2 قدم رکھتا ہے نا، 2 قدموں کے درمیان جو درمیانی فاصلہ ہوتا ہے اس کو خطوہ کہتے ہیں. تو 400 قدم تک جو وہ انتظار کرے گا، تلاش کرے گا چاروں طرف. وہ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 1 میل تک اگر اس کو پانی ملنے کی امید ہے تو پھر اس کے ذمہ لازم ہے کہ یہ پانی کو طلب کرے، پانی کو یہ تلاش کرے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ پانی اگر اس کے پاس نہیں ہے تو پانی کو طلب کرنا واجب ہے 400 قدم کی مقدار تک. اگر اس کا گمان یہ ہو کہ پانی یہیں پر آس پاس کہیں پاس موجود ہے اور امن بھی ہو، مطلب اس کو کوئی خوف نہ ہو، کسی دشمن کا خوف نہ ہو، کسی درندے وغیرہ کا خوف نہ ہو، تو پھر اس کے ذمہ لازم ہے کہ پانی کو تلاش کرے. اگر پانی نہیں ملتا ہے تو پھر یہ تیمم کرے گا، تلاش کیے بغیر یہ تیمم نہیں کر سکتا ہے. وَيَجِبُ طَلَبُ مِمَّنْ هُوَ مَعَهُ إِنْ كَانَ فِي مَالٍ. اگلا مسئلہ، ایک آدمی کے پاس پانی نہیں ہے، ایک دوسرے آدمی کے پاس پانی ہے، اور اس کو امید ہے کہ اگر میں اس سے پانی مانگوں گا تو مجھے پانی دے دے گا، تو پھر اس کے ذمہ لازم ہے کہ تیمم کرنے سے پہلے اس شخص سے پانی طلب کرے کہ بھائی مجھے آپ پانی دے دیں، میں نے وضو کر کے نماز پڑھنی ہے. البتہ اگر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں کے لوگ کنجوسی کے اندر مشہور و معروف ہیں، وہ کسی کو بالکل بھی مدد نہیں کرتے ہیں، اور اس کو گمان امید یہ ہے کہ اگر میں پانی مانگوں گا بھی مجھے نہیں ملے گا، تو پھر پانی طلب کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہوگا. فرما رہے ہیں کہ یجب، پانی کا طلب کرنا واجب ہے ایسے شخص سے کہ جس کے پاس پانی موجود ہو. ان کان فی مال، اگر وہ جگہ ایسی ہے لا تشح بہ النفوس، کہ وہاں پر جو نفوس ہیں، انسانی جانیں، انسانی نفوس یعنی جو لوگ ہیں، لا تشح، وہ کنجوسی نہیں کرتے ہیں. البتہ اگر کنجوس ہیں اور پتہ ہے کہ مانگوں گا تو نہیں ملے گا تو پھر ایسے شخص سے طلب کرنا یہ لازم نہیں ہے. اگلا مسئلہ، ایک آدمی کے پاس اس طریقے سے پانی تھا اور اس کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی، اس نے اس سے پانی طلب کیا، وہ کہتا کہ میں تو پیسوں کا دوں گا. تو پھر اس صورت کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو مارکیٹ ریٹ کے مطابق آپ کو پانی دے رہا ہے اور آپ کے پاس اضافی رقم بھی موجود ہے خرچے سے ہٹ کے، تو پھر آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ پانی پرچیز کریں، پانی خریدیں اور اس پانی کے ساتھ وضو کریں. اگر وہ مارکیٹ ریٹ سے زیادہ دے رہا ہے، مثال کے طور پہ جو ایک عام پانی کی بوتل ہے وہ بکتی ہے 50 روپے کی، وہ آپ سے مانگتا ہے 200 روپے، تو پھر ایسی صورت میں اسے خریدنا لازم نہیں ہے. یا اسی طریقے سے آپ کے پاس خرچہ پہلے ہی بہت کم ہے، لمیٹڈ تھوڑا خرچہ ہے، آپ کے پاس اضافی رقم موجود نہیں ہے، تو پھر بھی آپ کے ذمہ اس سے پانی خریدنا لازم نہیں ہوگا. یہ فرمانے ویلم یہ ہوتی ہی، اگر وہ پانی اس کو نہ دے مگر ثمن مثلی کے ساتھ، یعنی مارکیٹ ریٹ کے مطابق اگر وہ پانی دیتا ہے تو پھر لازم ہوگا خریدنا اس سے پانی کا. ان کا معه فاضلا عن نفقته، اگر اس کے پاس خرچہ موجود ہے، اگر اس کے پاس پیسے موجود ہے جو اس کے نفقے یعنی اس کے خرچے سے زائد ہیں، اور اگر اس کے پاس پیسے اتنے موجود نہیں ہیں یا وہ مارکیٹ ریٹ سے زیادہ پہ پانی دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں پانی کا طلب کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے.